ایک بات ابا جی کی سنا دوں. فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کو اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ بتاتے ہیں تاکہ اس کی صفات سے دنیا آشنا ہو. اسی تیسرے سپارے کے اندر قرآن کریم نے انہی آیات سے پہلے فرمایا، ابا جی کے الفاظ وہ تبرکن سناتا ہوں. فرماتے تھے کہ دنیا میں لوگ جس سے 2 پیسے 10 روپے 1000 روپیہ لاکھ روپے مل جائے اس کو داتا کہہ دیتے ہیں نا، جیسے داتا گنج بخش. یہ شرعی لفظ نہیں ہے، غیر شرعی لفظ ہے. آدمی کو داتا کہنا صحیح نہیں، غلط ہے، ناجائز ہے، شرعن بالکل غلط ہے. آپ اس کو آقا کہہ لیں، سردار کہہ لیں، باپ کہہ لیں، مرشد کہہ لیں، ہادی کہہ لیں، جائز. داتا صرف خدا ہے. گنج بخش کو خود خدا نے خزانہ دیا، وہ داتا نہیں ہے، وہ داتا کا بندہ ہے، داتا نہیں. کہنے والے تو خدا بھی کہہ دیتے، پھر ہر کہی ہوئی چیز کو ہم مان لیں. اس لیے تو ہم پیدا نہیں ہوئے کہ ہر غلط چیز کو مان لیں. کہنے کو اور نہیں لوگ آہدے ٹیمیں تو نہیں میں منے دے تو نہ منو نہیں منے دے بس کتھی ویسے آسمانی موری تھی ویسے نہیں منے دے نہیں لوگ ٹیمیں آہدے لوگ بہت کچھ بھونک دیں. لوگ کا 100 خدا بنائے، ابلیس کو اپنا لیڈر بنایا، انہیں چیلے کو اپنا رہنما ماننا سمان دیں. بالکل نہیں، ہر کہی ہوئی چیز ماننے کی نہیں ہوتی. سننا ہو سنتے رہو، مانو وہی جو اللہ کے رسول کی آواز کے مطابق. خیر باہر کا لوگ کہتے ہیں داتا، لیکن داتا وہ ہیں جس میں 3 وصف ہوں. قرآن کریم کی آیت کا کسی شخص نے ہندی زبان میں اردو نثر میں ترجمہ کیا، شعر نہیں ہے، کوئی دوڑا نہیں، کوئی ٹپا نہیں. عام اردو ہندی جو ہے عام زبان، کسی شخص نے صدیوں پہلے اللہم مالک الملک کا ترجمہ کیا ہے اپنی زبان میں، جو آج تک کہیں نہیں ملا. وہ مجھے ابا کے سوا کسی نے نہیں بتایا، بچپن سے سناتے تھے. وہ لفظ تبرکن سنا دیتا ہوں، ٹیپ میں بھی محفوظ ہو رہا ہے. مجھے تو شاید دوبارہ سننا نصیب ہو نہ ہو، اگر کسی کے پاس ہوگی وہ سن لے گا تو دعا کر چھوڑے. زندہ رہوں تو بھی دعا کر چھوڑے، مر جاؤں تو بھی دعا مغفرت کر چھوڑ. ہاں کچھ پتہ نہیں، آدمی بلبلے سے زیادہ بے حقیقت اور بے ثبات ہے. اچھا بھلا بیٹھا ہوا بھی ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، اور بیمار ہو 80 برس کا بڈھا دھکے کھانے کے لیے بچ سکتا ہے، اور جوان رانا 1 منٹ میں جھٹکے کے اندر ختم ہو سکتا ہے. یہ کچھ مال ٹھیکہ نہیں ہے زندگی کا. فرماتے تھے داتا وہ ہے جس میں 3 گن ہوں. داتا کے 3 گن ہیں، جب تک یہ 3 وصف اس میں نہ ہوں وہ داتا نہیں ہو سکتا. وہ کون سے؟ فرماتے تھے مجھے فرمان کے مولوی ہو تم آیت پڑھو، مطلب میں بتاتا ہوں کیا ہے. اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. کہ اے اللہ، اے پالنہار، مالک الملک، سب راج پاٹ کے مالک. ٹھیٹ ہندی ترجمہ ہے، سب راج پاٹ کے مالک، سنسار کے سب راج پاٹ کے داتا اور اس کے مالک. توتی الملک من تشاء، داتا تو ہے. اس لیے اس کا ترجمہ یوں نہیں کرتے تھے، کہنا یہ بھی کوئی ترجمہ خاصی ترجمہ جنوں چاہے دیں جنوں چاہے نہ دیں، کوئی ترجمی ترجمہ اور ہے مردوں والا. اس کا ترجمہ یوں نہیں. توتی الملک مجھے سنا کہ یوں کرو ترجمہ، تو دیتا ہے جس کو چاہ. دیکھو اس بولنے میں کیفیت بدل جائے گی، مطلب اور ہو جائے گا. اس میں مالکیت کا مفہوم ظاہر ہوگا. کیا مطلب؟ کہ جب تو دینے پر آئے تو دنیا میں کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. یہ ہے داتا کا پہلا گن، کہ جب وہ دینا چاہے تو پھر کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکے. تو دل ملک من تشاء کا ترجمہ انہیں کرے کرو، یہ زنانہ ترجمہ نہ کہ تو جنہیں چاہے دے میں جنہیں چاہے نہ، نہیں، تو دیتا ہے جس کو چاہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو چھین لیتا ہے جس سے چاہے. جب تو واپس لینے پر آ جائے تو بھی کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکے، اور جب تو دینے پر آ جائے تو رستے میں حائل کوئی نہ ہو. جب تک یہ نہیں ہوگا. اور تیسری بات وہی دے، ایک وصف یہ ہو گیا کہ دے اور دینے پر آئے تو روک کوئی نہ سکے. نہ دے بیٹھی رہے ساری دنیا، دعائیں کر کر کے زبان سوکھ جائے اور ماتھا رگڑ رگڑ کے پیشانی گھس جائے. نہیں دیتا. کسی کی ہستی ہے تو لے کر کے دکھائے. دوسرا گن، پہلا گن یہ کہ دے کوئی روک نہ سکے. دوسرا گن یہ ہے کہ نہ دے، زور لگا لو نہیں دیتا. تیسرا یہ ہے کہ دے اور پھر چھین لے تو واپس کوئی نہ لے. اس کو کہتے ہیں داتا. ایسا نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی فرشتہ، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا.
نہ کو گنج بخش نہیں، محمد الرسول اللہ، جن کے جوتیوں کی خاک ہمارے لیے عرش بنی کی طرح معظم ہے، آنکھوں کا سرما ہے، آج بھی آ جائے تو سرما لگانے کی توفیق خدا دے، ان کے قدموں کی خاک اگر آ جائے۔ وہ بھی داتا نہیں ہے، وہ داتا کے نمائندے ہیں، داتا وہی ہے جس نے ان کو بھی پیدا کیا، ہم کو بھی پیدا کیا۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، سب اچھائیاں تمہارے قبضے میں، جو چاہے کر دو۔